ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو یہاں سے سبسکرائب کر لیں، اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بیل نوٹیفیکیشن آئیکن بنا ہوگا، اس کے اوپر کلک کر کے آل کے آپشنز کے اوپر کلک کر لیں کہ جب بھی میں کوئی ویڈیو یہاں پہ اپلوڈ کروں تو اس کی نوٹیفیکیشنز آپ کو مل سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میرا نام ہے وقاص اور آپ دیکھ رہے ہیں سی سائنس اسٹارٹس کا چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں مین میموری ریم کی کچھ پراپرٹیز، جسے ہم کریکٹرسٹکس کہہ سکتے ہیں، اس کے بارے میں ڈسکشن کریں گے۔ تو سب سے پہلے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، اور ساتھ بیل والے آئیکن کے اوپر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن کے اوپر کلک کر لیجئے گا، تاکہ جب بھی کوئی میں ویڈیو یا کوئی لیکچر اپلوڈ کروں تو اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے مل سکے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جی مین میموری ریم کی کچھ پراپرٹیز یا کچھ اس کی خصوصیات کے اوپر۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے ریم جو ہے ہماری ٹیمپریری میموری ہوتی ہے، اور اس کے اندر جو ڈیٹا کمپیوٹر کے اندر سٹور کیا جاتا ہے وہ عارضی ہوتا ہے، اس لیے اسے ہم وولٹائل میموری بھی کہتے ہیں، کہ جب کمپیوٹر کی پاور ہم آف کرتے ہیں تو اس میں جتنا بھی ڈیٹا ریم میں اندر ہوتا ہے وہ سارا ریموو ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے کمپیوٹر کے اندر کچھ کوشش کریں تو یا چیک کریں، یا آپ نے کوئی ایک سافٹ ویئر اوپن کیا ہوا ہے اور اپنے کمپیوٹر کو شٹ ڈاؤن کی آپشن کے اوپر کلک کرتے ہیں، تو وہ آپ سے پہلے پوچھتا ہے کہ کیا آپ یہ سافٹ ویئر کلوز کرنا چاہتے ہیں یا نہیں، کیونکہ آپ کا وہ جو پروگرام ہوتا ہے، وہ سافٹ ویئر جو ہوتا ہے وہ آپ کا ریم میں اوپن ہوا ہوتا ہے۔ جب بھی آپ کوئی اپلیکیشن چلاتے ہیں، اس اپلیکیشن کو چلانے کے لیے پہلے آپ کو مین میموری میں لوڈ کرنا پڑتا ہے، اس کے بغیر آپ اس سافٹ ویئر کو نہیں چلا سکتے۔ تو اس لیے جب آپ کلوز کرنے جا رہے ہوتے ہیں اس اپلیکیشن کو کلوز کیے بغیر، کمپیوٹر کو جب شٹ ڈاؤن کرتے ہیں تو وہ پوچھا جاتا ہے ریم سے کہ ریم میں سے ڈیٹا آپ نے ڈیلیٹ کرنا ہے یا نہیں، کلوز کرنی ہے سافٹ ویئر کے نہیں۔ اس لیے ریم کے اندر جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ آپ نہ بھی کریں تو وہ خود بخود ڈیلیٹ کر دیتا ہے، کیونکہ ریم جب بھی آپ پاور آف کرتے ہیں تو اس میں آٹومیٹیکلی وہ ڈیٹا ریموو کر دیا جاتا ہے۔ تو آج ہم کچھ پوائنٹس پڑھیں گے، آپ کے سامنے یہ نظر بھی آ رہے ہوں گے۔ دا امپورٹنٹ کریکٹرسٹکس آف اینی میموری ڈیوائس، کوئی بھی مین میموری جو ڈیوائس ہے اس کے اندر یہ کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں۔ جس طرح اس کا اسیس موڈ کیا ہوتا ہے، اسیس ٹائم کیا ہوتا ہے، ٹرانسفر ریٹ، کیپیسٹی اینڈ کاسٹ، یہ مین جو پوائنٹس ہیں یہ کنسیڈر کیے جاتے ہیں ڈیورنگ پرچیزنگ میموری۔ ٹھیک ہے جی، آپ جب بھی کوئی میموری خریدتے ہیں تو یہ چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اسیس موڈ کیا ہے۔ میموری ہیز ٹو میجر اسیس موڈ۔ اسیس موڈ ہوتا ہے ڈیٹا اسیس کرنے کی جو میتھڈ ہے، طریقہ کار ہے، آپ اس کو کس طرح ریم میں سے ڈیٹا کو اسیس کر سکتے ہیں۔ ریم کے اندر جو ڈیٹا موجود ہے آپ اس کو کس میتھڈ کی مدد سے ڈیٹا اسیس کریں گے، اسے ہم اسیس موڈ کہتے ہیں۔ اسیس موڈ کے اندر دو طرح کے طریقہ کار بتائے گئے ہیں جس میں آپ ڈیٹا کو مین میموری میں سے اسیس کریں گے۔ ایک ہوتا ہے سیکوینشل اور ایک ہوتا ہے رینڈم۔ یہاں سے ویسے تو نام سے ہی آپ کو پتہ تو چل گیا ہوگا، سیکوینشل کے اندر ڈیٹا جو ہوتا ہے وہ ریم میں ترتیب میں پڑا ہوتا ہے، ایک خاص آرڈر میں پڑا ہوتا ہے۔ رینڈم کے اندر کوئی ایک آرڈر نہیں ہوتا ہے، بے ترتیبی ہوتی ہے ڈیٹا کی، کوئی سیکوینس میں نہیں ڈیٹا ہوتا۔ تو کہہ رہے ہیں ان سیکوینشل اسیس، اگر ہم سیکوینشل اسیس کی بات کریں موڈ کی، میموری کین بی اسیسڈ اونلی ان سیریل آرڈر، مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اندر آپ کو ایک خاص آرڈر دیا جاتا ہے، ایک نمبر دیا جاتا ہے، اور اس نمبر کی بیس پر ہم مین میموری میں سے ڈیٹا اسیس کرتے ہیں۔ میں مثال کے طور پر کہہ رہا ہے if we have to assess fourth memory location، اگر ہم مین میموری کے چوتھے سیل کے اندر ڈیٹا اسیس کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا، آپ ایک یہ بات ذہن میں اپنے بٹھا لینی ہے کہ مین میموری میں جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ بائٹس کی فارم میں ہوتا ہے۔ ایک بائٹ کے اندر 8 بٹس ہوتی ہیں، تو 1 بائٹ، 2 بائٹ، 3 بائٹ، اس طرح بائٹ کی سائز میں ان میموری میں ڈیٹا سٹور کیا جاتا ہے، اور اس بائٹ کے اندر سیلز ہوتے ہیں۔ ہر بائٹ کا بھی ایک نمبر ہوتا ہے، اسے ہم ایڈریس آف دیٹ بائٹ کہتے ہیں۔ if we have to assess fourth memory location، اگر ہم کسی مین میموری کی چوتھی لوکیشن کو، چوتھے سیل کو ایڈریس کرنے جا رہے ہیں، then we first would have to move to first 3، کیا آپ کو پہلے 3 لوکیشنز کے اوپر پہلے ڈیٹا ریڈ کرنا پڑے گا ان سیکوینشل اسیس، اور دین آپ جا کے چوتھی لوکیشن میں سے ڈیٹا اسیس کر سکتے ہیں۔ آپ یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں گے جی ہم نے پہلے 3 سکپ کر کے فورتھ پہ جانا ہے۔ ان سیکوینشل اسیس، سیکوینشل اسیس کے اندر آپ کے لیے تھوڑی سی ریسٹرکشن ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کو پہلے 3 جو
ایڈریس ہیں, میموری لوکیشن ہے, ان کو پہلے ریڈ کرنا پڑے گا. اٹ از آلسو کالڈ سیریل ایسیس موڈ. اسے ہم سیکوینشل ایسیس کو سیریل ایسیس موڈ بھی کہتے ہیں. اب رینڈم ایسیس موڈ کی بات کریں, اس کے اندر میموری لوکیشن کے اندر جو ڈیٹا ہے وہ آپ رینڈملی ایسیس کرتے ہیں. مطلب آپ کو اگر چوتھی لوکیشن کو ایسیس کرنا ہے تو آپ کو ڈائریکٹلی چوتھی لوکیشن پہ چلے جائیں گے اس سیل کی, نہ کہ آپ کو ترتیب وائز جانا پڑے. اٹ از آلسو کالڈ ڈائریکٹ ایسیس موڈ. ہم رینڈم ایسیس کو ڈائریکٹ ایسیس موڈ بھی کہتے ہیں. تو بیسیکلی اس ہیڈنگ کے اندر ہمیں دو چیزیں پڑھی ہیں کہ ڈیٹا جو ریم میں ایسیس کیا جاتا ہے وہ سیکوینشل ہوتا ہے اور رینڈملی ہوتا ہے, اور اس دونوں کو ہم ایسیس موڈ کے اندر لیتے ہیں. اب بات کرتے ہیں ایسیس ٹائم. ایسیس ٹائم ہوتا ہے کہ کتنا وقت لگے گا اس ڈیٹا کو ایسیس کرنے میں ایک خاص ریم کے اندر. اس کا ٹائم جو ہوتا ہے وہ ڈیٹا ایسیس کرنے کا کہ کتنے ٹائم کے اندر وہ ڈیٹا ریم میں سے ہم نے ایسیس کر لیا ہے, وہ اس کا ایسیس ٹائم کہلایا جاتا ہے, کتنا تیزی سے. اٹ از اے ٹائم ٹیکن ٹو ریٹریو. ریٹریو ہوتا ہے جو ڈیٹا پہلے سے محفوظ کیا گیا ہے ریم کے اندر, اس کو دوبارہ سے پڑھنا یا ایسیس کرنا, اسے ہم ریٹریو کہتے ہیں. تو کہہ رہے تھے ایسیس ٹائم ایک ایسا وقت ہوتا ہے جو کہ آپ مین میموری سے ڈیٹا ایسیس کرنے کے لیے جو یوز کرتے ہیں. ایسیس ٹائم جو سیکوینشل ایسیس میموری میں ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. مطلب آپ ظاہر سی بات ہے سیکوینشل ایسیس کے اندر ترتیب وائز جانا پڑتا ہے, تو یہاں پہ ڈیٹا ایسیس کرنے کی جو رفتار کی سپیڈ ہے وہ بہت زیادہ ہے, ٹائم زیادہ لگتا ہے آپ کا ایز کمپیئر ٹو رینڈم ایسیس میموری ڈیوائسز. رینڈم ایسیس میموری جو ڈیوائسز ہوتی ہیں ان کا ایسیس ٹائم کم ہوتا ہے کیونکہ وہ جلدی سے ڈیٹا ہم ایسیس کر لیتے ہیں بغیر کسی ویٹ کیے. اب آ جاتا ہے ڈیٹا ٹرانسفر ریٹ. ڈیٹا ٹرانسفر ریٹ یہ ہوتا ہے کہ کتنا ڈیٹا منتقل ہو سکتا ہے ایک ڈیوائس سے دوسری ڈیوائس پہ. اٹ از اے ٹائم, یہ وہ وقت ہوتا ہے ٹیکن ٹو ٹرانسفر ڈیٹا فرام ون میموری ڈیوائس ٹو ادر. ایک میموری ڈیوائس سے اگر آپ نے دوسری میموری ڈیوائس پہ ڈیٹا بھیجنا ہے, فار ایگزامپل ٹائم ٹیکن ٹو ٹرانسفر ڈیٹا فرام ہارڈ ڈسک ٹو دا مین میموری. مطلب آپ نے کوئی ہارڈ ڈسک میں سے ڈیٹا بھیجنا ہے ریم کی طرف, تو ہارڈ ڈسک میں سے ڈیٹا جو جب ریم کی طرف جائے گا تو وہ کتنا اس کی سپیڈ ہوگی, کتنا تیزی سے ڈیٹا جائے گا, وہ ڈیٹا ٹرانسفر ریٹ کہلایا جاتا ہے. کیپیسٹی. کیپیسٹی یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو مین میموری ہے اس میں کتنی اس کی سائز ہے جس کی مدد سے آپ کمپیوٹر کے اندر مختلف پروگرامز رن کریں گے. دا میموری کیپیسٹی از دا اماؤنٹ آف اسپیس, کہ اس کے اندر کتنی جگہ ہے دیٹ میموری ڈیوائس ہیز ٹو اسٹور ڈیٹا, کہ اس کے اندر کتنی جگہ موجود ہے جس کے اندر کوئی ڈیٹا یا کوئی پروگرام آپ نے جو چلانا ہے اس کو آپ کو اسٹور کرنا پڑے گا. تو وہ اس کی کیپیسٹی ہوتی ہے, جسے ہم کہتے ہیں 2 GB ریم. مطلب 2 GB کیپیسٹی ہے اس کی, وہ 2 GB تک کے ڈیٹا اسٹور کر سکتی ہے, یا 2 GB ریم کے اندر ہم پروگرامز کو رن کر سکتے ہیں. تو کیپیسٹی جو ہوتا ہے وہ ریم کی سائز سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. کاسٹ. اب کاسٹ بھی بہت اہم ہے. It is a price that computer users have to pay as per capacity of the memory device. کہ آپ نے جو بھی میموری ڈیوائس ریم لینی ہوتی ہے, اب 2 GB ہے, 4 GB ہے, 8 GB ہے, 16 GB ہے, 32 GB ہے, 64 GB ہے, جتنی بھی آپ کی GB کی ریم ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی ریم کی سائز کے اوپر, اور اس کے مطابق آپ کو اس کی کاسٹ دینی پڑتی ہے. جتنے زیادہ GB کا سائز ہوگا اتنی ظاہر سی بات ہے ریم مہنگی ہوگی. ریم کی کمپنیز بھی ہوتی ہیں, اب تو DDR5 ریم تک بھی آ گئی ہیں مارکیٹ کے اندر. تو DDR4 DDR5 یہ کیا ہوتی ہیں, یہ علیحدہ ہم ٹاپک میں انشاءاللہ ڈسکشن کریں گے. تو یہ کچھ میجر پوائنٹس تھے جو ہم کہہ سکتے ہیں امپورٹنٹ کریکٹرسٹکس تھے جو کہ ریم سے ریلیٹڈ تھے. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ٹاپک سمجھ آ گیا ہوگا. پھر بھی اگر کوئی کوشچن ہے ریگارڈنگ ٹو دس ٹاپک تو آپ سوال پوچھ سکتے ہیں کمنٹ باکس کے اندر. تو انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.